اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریمائنڈرز MS میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس میں اتھینٹک مستند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا وہی ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضہ کی واپسی کا انتظام کرو۔ وہ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو عالم رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ درباری رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حقا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آگے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچہ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے ہوئے قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی
कोई काम कोई हाजत दरपेश हो बिला रोक टोक आ जाना, मैं आपके काम दिलो जान से किया करूँगा। फरमाया कि मैं वो रकम लेकर सीधा काजी साहब की अदालत में पहुँच गया और जब फरीकैन को बुलावा हुआ तो मैं काजी साहब के यहाँ पहुँचा और देखा कि कर्ज खा मबहूत खड़ा है। मैंने 3000 दिनार गिन कर काजी साहब के सामने रख दिए। अब काजी साहब ने सवाल कर दिया कि बता तू ये इतनी दौलत कहाँ से ले आया है, हालांकि तू तो मुफलिस था, कंगाल था। मैंने सारा वाकया बयान कर दिया। काजी साहब ये सुनकर खामोशी से उठकर घर गए और घर से 3000 दिनार लेकर आगे और फरमाया सारी बरकतें वजीर साहब ने ही क्यों लूट ली, मैं भी उसी सरकार का गुलाम हूँ, तेरा ये कर्जा मैं अदा करता हूँ। जब साहब दैन यानी कर्ज खा ने ये माजरा देखा तो वो बोला कि सारी रहमतें तुम लोग ही क्यों समेट लो, मैं भी उनकी रहमत का हकदार हूँ। ये कहकर उसने तहरीर कर दिया कि मैंने इसका कर्ज अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मुआफ़ कर दिया। और फिर मकरूज ने काजी साहब से कहा आपका शुक्रिया, लीजिए अपनी रकम संभाल लीजिए। तो काजी साहब ने फरमाया अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो दिनार लाया हूँ वो वापस लेने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ, ये आपका है, आप इसे ले जाएं। तो मैं 12,000 दिनार लेकर घर आ गया और कर्जा भी माफ़ हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, पता चला कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की कितनी ज़्यादा बरकतें हैं। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमाए। इस जैसी मज़ीद ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। सदका जारिया समझते हुए इस वीडियो को दोस्त अहबाब तक शेयर करें और नेकी के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।